ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح IS یعنی داعش جو ہے اس نے اپنا سٹارٹ کہاں سے لیا اور وہ کن سرکمسٹانسز میں اس نے عراق اور شام کے جو سول وار کے حالات سے اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا اور ایک ٹیررسٹ تھریٹ کے طور پہ دنیا میں وہ جانی جانے لگی، اور یورپ میں بھی اس نے ٹیررسٹ اٹیک کیے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس ریجن میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، اور ایک نیا جو چیپٹر اوپن ہوا ہے IS-K کا، یہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تفصیلاً اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 2017 میں جب موصل سے IS کو بالکل ختم کیا گیا، اور عراق اور شام سے جب وہاں پہ حالات تھوڑے نارمل ہوئے، یعنی وہاں پہ جو سویلین گورنمنٹ تھی ان کی رٹ جب برقرار ہوئی یا اسٹیٹ کی رٹ جب وہاں پہ قائم ہوئی، تو IS کو، کیونکہ وہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، تو سب کو ان پریزن کرنا یا سب کو سب کا ٹرائل کرنا ناممکن تھا، تو انہیں ایک سیف ایگزٹ دیا گیا، یعنی وہ بہت بڑی تعداد میں آ کے افغانستان میں سیٹل ہو گئے، اور یہاں سے افغانستان میں IS-K کے نام سے انہوں نے آپریٹ کرنا سٹارٹ کیا، یعنی اسلامک اسٹیٹ خراسان۔ اب یہ خراسان کا جو ورڈ ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ خراسان جو تھا یہ ہماری اسلامک جب دور تھا، جب ہمارے بنو امیہ یا بنو عباس تھے، تو یہ ایران کے جو ایسٹرن سائڈ میں جو یہ واقع تھا۔ خراسان کے مطلب ہے وہ پروونس جو ایسٹ میں واقع ہو، تو اس میں پورا افغانستان شامل ہے، اس کے علاوہ تاجکستان، ازبکستان اور دیگر جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک ریویژنسٹ ایجنڈا ہے، جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ اس اپروچ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اسلامک کیلیفیٹ جو ہے وہ یہاں سے ریوائیو ہوگی، یعنی خراسان کے علاقے سے۔ تو یہ تھوڑی اس کی ہسٹری ہوگی خراسان کی۔ اب IS-K جو ہے، جب ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ افغانستان سے چلا گیا، تو امیڈیٹلی اس کے بعد کابل ایئرپورٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کی رسپانسبلٹی IS-K نے کلیم کی تھی، اور اس سے پہلے بھی امریکہ کا افغانستان سے جانے کا جو ٹائم پیریڈ تھا یہ اسکیجول تھا، اس سے پہلے بھی IS-K طالبان کے خلاف فائٹ میں تھی، ان کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ رہی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ طالبان جو چاہتے تھے کہ وہ صرف افغانستان میں ہی شریعہ لا کو انفورس کریں اور امپاور کریں، جبکہ جو ہے IS-K وہ جو IS جو ہے ان کا ایجنڈا گلوبلسٹ ہے۔ اس کے بارے میں ہم لاسٹ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ اب لاسٹ جو 2 سال ہیں اس میں انہوں نے پاکستان میں بھی تقریباً 140 سے 160 کے قریب ٹیررسٹ اٹیک کیے ہیں، اور کلیم بھی کیے اس کی رسپانسبلٹی۔ اسی طرح اسی سال جنوری 20 میں، جنوری 20 کو 2024 میں، جب کرمان میں جنرل قاسم سلیمانی جنہیں 2020 میں US نے اٹیک کیا تھا ان پہ، اور وہ وہاں پہ شہید ہوئے تھے، تو اس کے وہاں پہ جب اینول پروسیشن ہو رہا تھا ان کا، تو اس پہ بھی جو سوسائڈ اٹیک کیا تھا IS-K نے، تو اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے بہت جلدی کلیم کر لی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اٹیک ہو رہے ہیں ایران پہ، یا ابھی ریسنٹ اٹیک جو ماسکو پہ ہوا، تو اتنی جلدی جو رسپانسبلٹی کلیم کرتے ہیں اپنے نیوز آؤٹ لیٹ سے، جو ان کا اماک نیوز ایجنسی ہے ISIS کی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ISIS جو ہے یہ کوئی ویکیوم میں یا اکیلے آپریٹ نہیں کر رہی، اس کے پیچھے ایک پورا ایک سوفسٹیکیٹڈ پلان ہے، یا اس کے پیچھے جو ویسٹرن ایجنسیز ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں، انہیں سپورٹ کر رہی ہیں، انہیں بیک چینل فنڈنگ بھی کر رہی ہیں، اور انہیں جو مٹیریل یا جو گراؤنڈ پہ سپلائی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی فراہم کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ماسکو پہ اٹیک ہوا، یا اس کے علاوہ ایران پہ، تو ایران پہ جو اٹیک ہے اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ تھی۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب ایران حزب اللہ اور حوثیز کو انکریج کر رہا تھا کہ وہ اٹیک کریں یہاں پہ ریڈ سی پورٹ پہ، اور جو حزب اللہ وہ یہاں پہ اٹیک کر رہی تھی ناردرن اسرائیل میں۔ اسی طرح جو روس تھا، روس کو یوکرین میں یا توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ بھی اٹیک کروایا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ IS-K جو ہے یہ ایک پراکسی بن چکی ہے ویسٹرن پاورز کی اس ریجن میں، افغانستان میں اور اس ایران ریجن میں، یہ ایران پہ چیک رکھنے کے لیے، اور اوپر ماسکو پہ یا رشیا پہ چیک رکھنے کے لیے۔ تو جو IS-K ہے، اس کے جو مطلب گلوبلسٹ ایجنڈا ہے، وہ بھی کوئی ایک نیٹو ایجنڈا ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ان کا ایک فورن ایجنڈا ہے، یہ انہوں نے امپورٹ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ان کی
स्पॉन्सरिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं कि उनकी जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो सारे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं। मगर जिस तरह अफ़गान जिहाद था, इसमें भी जो यूएस इंटरेस्ट हैं और दूसरे जो वेस्टर्न सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो ऑपरेट कर रही हैं और सीक्रेट फंडिंग भी कर रही हैं। इसकी तफ़सीलन हमें मालूमात तो इस तरह अवेलेबल नहीं है, मगर जो इन इवेंट्स को हम अगर बगौर इनका मुताला करें तो हमें आइडिया होता है कि ये अकेले ऑपरेट नहीं कर सकती। इस तरह की इतने बड़े लेवल पे जो इतने बड़े लेवल पे जो अटैक करती हैं, ये अकेले करना नामुमकिन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा।